مجھے سیالکوٹ سے ایک عورت کا بھجوایا ہوا سوال ہے جو خودکشی کرنے والے کے جنازے سے متعلق ہے. وہ لکھتی ہیں کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے شخص کی نماز جنازہ جائز نہیں. آج کل ہمارے ہاں خودکشی کے واقعات عام ہو رہے ہیں لیکن دیکھا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی ہے. اس کی وضاحت. یہ سوال ہی میرا غلط مفہوم پر مبنی ہے. آج کل NGO میں خودکشی کے واقعات یہ نتیجہ نکلنا غلط ہے. اگر غیر احمدی سوسائٹی مراد ہے تو اس کا بھی مجھے پتہ نہیں کہ عام ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ عام ہو رہے ہیں اور NGO میں نعوذ باللہ خودکشی عام ہو رہی ہے. شاذ کے طور پر ایسا پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اکثر خودکشی کا تعلق ذہن کی پراگندگی سے ہوتا ہے اور کوئی شخص ہوش و حواس خودکشی نہیں کر سکتا. اس لیے خودکشی میں جنازے کا مسئلہ ایک یہ پہلو بھی رکھتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے اندرونی حالات کا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آیا وہ شریعت کے مکلف بھی تھے کہ نہیں، ان سے ہاتھ کھینچ لو، ایک یہ معنی ہو سکتا ہے. لیکن اس معنی کے خلاف ایک دلیل ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر یہ معنی پیش نظر ہوتا جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ امکان ہے، تو پھر کسی پاگل کے جنازے کی اجازت نہ ہوتی، مگر ہر پاگل کے جنازے کی اجازت ہے. اس لیے صرف یہ بات نہیں ہے، ان دونوں کا ایک آپس میں اختلاط ہے، اس سے ایک مسئلہ بنا ہے. پاگل جس وقت پاگل ہوتا ہے اگر اس سے پہلے وہ اپنے مذہب سے انحراف کر چکا ہو یا دہریہ ہو چکا ہو یا ایسی باتیں کر چکا ہو جس سے اس کا دین سے تعلق کٹ جائے تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاگلپن کی حالت اس کی پہلی حالت کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں. اللہ بھی تو جانتا ہے، پاگل کا کیا پتا کہ بدلہ بھی ہے کہ نہیں. اس لیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اگر پہلے اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہ ہو. مگر خودکشی کرنے والے کا پاگل پن اپنی ذات میں اس وقت ظاہر ہوا ہے جبکہ اس نے ایک بغاوت کا فیصلہ بھی کیا ہے اور الہی نظام کے خلاف سر اٹھایا ہے. زندگی اور موت خدا نے اپنے ہاتھ میں لی تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. یہ بیک وقت واقعہ ہونا ہے، دو باتوں کا اکٹھا ہونا ہے. اسی سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ پاگل ہوگا، لیکن اس قسم کا پاگل دکھائی نہیں دیتا جیسا عام طور پر پاگل ہوا کرتے ہیں. تو دو احتمالات اکٹھے شروع ہو گئے. ایک یہ کہ پاگل ہی تھا جو خودکشی کی، اس لیے پاگل پن سے وہ اٹھ جاتی ہے شریعت، بے شک جنازہ پڑھ لو. ایک یہ کہ پاگل پن تھا تو باقی باتوں میں تو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے ایک پہلو سے بے شک پاگل کہو، مگر اس نے شریعت کی جان بوجھ کر نافرمانی کی ہے، اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی. سمجھے؟ یہ ایک معمہ سا بن گیا ہے، یہ ایک الجھاؤ ہے جسے حل کرنے کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے متعلق عام طور پر مسلمان فقہا کا یہی رجحان رہا ہے کہ ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے. اس کے برعکس یہ بھی نظر آتا ہے کہ بحیثیت مجبوری اس کو رد کرنے کی خاطر جو ذمہ دار افراد ہیں وہ جنازہ نہ پڑھیں. لیکن اگر اس کی کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو جیسا کہ صریحی انکار ہو یا باغیانہ روح ہو، تو ایسے شخص کی اگر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کے خلاف کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ احادیث جن میں جنازہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا ذکر ہے ان میں بھی دو قسم کی ملتی ہیں. بعض میں یہ ملتا ہے کہ بعض نے اس کو جائز سمجھا، بعض میں ملتا ہے کہ نہیں، رسول سے میں مسئلہ نہیں پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا. کیا اس طرح نہیں پڑھا جیسے قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو قرض ادا کیے بغیر مر جائے، یا
ایک شرعی حکم تھا کہ کسی صورت میں خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھا جائے. جہاں تک میں نے تحقیق کروائی ہے ایسا قطعی حکم نہیں ہے، اور علماء کو چاہیے کہ اور بھی مزید تحقیق کریں، مگر جہاں تک میری تحقیق ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قطعی واضح ایسا حکم ہو کہ جس کی نافرمانی کسی کو گناہگار کر دے اور خدا کے حضور جواب دہ ہو، بلکہ کچھ ایسی باتیں موجود ہیں احادیث میں جن کے کوئی یہ معنی بھی کر لیتے ہیں، کچھ وہ معنی بھی کر لیتے ہیں. یہ بات بھی پیش نظر رکھیں. تعامل کی بات ہے. ہم سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بزرگ صحابہ اور قادیان کے اس دور میں جب کہ علماء چوٹی کے موجود تھے، اس وقت کیا سنت رائج تھی. اس وقت تک میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے خودکشی کی ہو، اس کا جنازہ پڑھا گیا ہو. اگر کوئی ہے تو ہو سکتا ہے بچپن میں میرے علم میں نہ آیا ہو، مگر جو خودکشی کرنے والا تھا اس کے متعلق سیاست سوسائٹی کی کنڈیمنیشن اتنی واضح اور قطعی تھی کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا تھا. اب پرانے ایسے لوگ جو اس وقت مجھ سے زیادہ بڑی عمر کے تھے اور ان کو ہوش و حواس ہے، اس وقت بھی تھی مطلب ہے، وہ اگر اس کے خلاف کوئی گواہی دیں تو مجھے لکھ کے بھیجوائیں. لیکن اس کے باوجود بعض صورتوں میں جب یہ ثابت ہو کہ بیماری حد سے زیادہ تکلیف دہ ہو چکی تھی اور اس کو مرنے والے کو اپنے آپ اختیار نہیں رہا تھا اپنی حالت پر، اس قسم کی چیزیں جب ہوں تو پھر نرمی کے گوشے بھی نکالے جا سکتے ہیں، ناممکن نہیں، مگر ان کو ان افراد پر نہیں چھوڑا جا سکتا. ایک دو جگہ میں نے اجازت دی کہ یہ حالات ہیں، بڑے دردناک ہیں، آپ بشک پڑھنے جنازہ لیکن نچلے پیمانے پر، تاکہ سوسائٹی کا تائید نہ حاصل ہو سکے، اس کو محسوس ہو کہ اس عزیز کو رخصت کیا گیا دعا کے ساتھ، مگر بحثیت مجموعی جماعت نے اس کو قبول نہیں کیا. اب تک جو ہوا ہے وہ یہ ہے. یہ جو بتا رہی ہیں نقشے تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ نظر مظالک خودکشی عام ہو رہی ہو اور پھر ہر ایک جنازے پڑھ رہا ہو. یہ ناجائز بات ہے، درست نہیں ہے. جب بھی جنازے کا استثناء کرنا ہوگا یہ نظام جماعت کا کام ہے کہ وہ کرے، اور افراد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ از خود کریں، سوائے اس کے کہ قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح جائز ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو پھر ہم کسی کے اخلاق روک نہیں سکتے کہ نظام جماعت کی اجازت کے بغیر جنازہ نہ پڑھو. لیکن اگر یہ صورت ثابت نہ ہو اور استثناء چند ہوں صرف اور مخصوص حالات میں ہوں تو پھر لازماً ایسے مرنے والے کے اخلاق کو نظام جماعت سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے اجازت لے کر پھر جنازہ پڑھنا چاہیے، ورنہ پھر سارا نظام میں افرتفری پھیل جائے گی.